أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سب اہل ایمان نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل آتے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے، اور جب واپس جاتے تو اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بیدار ہو جاتے. یہ سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس پر بات چل رہی تھی. اس آیت میں علم دین کے حاصل کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کے اجر عظیم کے تعلق سے متواتر احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. کئی ایک احادیث ہیں، اس میں سے کچھ احادیث کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. ایک وہ جو اس کی نیک اولاد جس کو اس نے چھوڑ کر مرا ہے، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے اور اچھا عمل کرتے رہے. دوسری یہ کہ صدقہ جاریہ کے کچھ کام، جیسا کہ مسجد بنا دی یا اور کوئی رفاع عام کے کام کر دیا جس کا فائدہ عوام الناس کو اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے، تو اس کا فائدہ اس کو اس کے مرنے کے بعد اس عمل سے ہوگا. اور تیسرا کام، اہم کام یہ ہے کہ علم نافع کو پھیلا دیا. علم نافع یہ ہے قرآن اور حدیث کا سچا علم، جس کی تعلیم اس نے کی، جس کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اس کی وجہ سے لوگ راستے پر آئے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. لوگ اس سے جو سیکھے تھے وہ آگے بڑھتا رہا کام. تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے استفادہ کرے بعد میں، اور اس کی وجہ سے اس کے کھاتے میں اس کا جو ہے فائدہ آتا رہے گا. یہ 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلے کہ انسان کی زندگی بہت محدود ہے. چند سال کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، 50 60 70 سال کے لیے، اور پھر اس کی شعوری عمر اس سے زیادہ محدود ہے. 15 20 سال سے زیادہ شعوری عمر نہیں ہوتی انسان کو اپنی ذمہ داریاں ختم کرنے کے بعد کچھ اگر کرنا چاہتا ہے تو اتنے ہی عرصے میں وہ جو ہے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کرتا ہے. لیکن جنت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں اپنا عمل اتنا زیادہ نہیں کر سکتا کہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے فضل و کرم سے بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ یہ سلسلہ رکھ دیا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ثواب ملتا رہے، وہ بھی بہت بڑا ثواب، تو تم کو کچھ کام کر لینے ہوگے اپنی زندگی میں اپنے دیگر کاموں کے علاوہ. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ تینوں کاموں پر اگر انسان اپنی زندگی میں توجہ دے تو زندگی کے جو لمحات ہیں وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، اس میں زیادہ عمل خود وہ اپنا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کاموں پر اگر توجہ دے، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت اچھی، اور کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ کے کام اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر رکھا ہے. تو تیسری بات یہ کہ علم نافع وہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ کو جتنا بھی علم، سچا علم آپ کے پاس ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پورے عالم بن جائیں یا کوئی جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی کچھ کام کرنا شروع کریں. جتنا بھی علم آپ کے پاس ہے یا جس بھی ذرائع کے سے آپ کے پاس سچا علم پہنچ رہا ہے، تو اس کو اگر آپ پھیلا دیں لوگوں میں تو وہ چیز بہت بڑی نافع ہو سکتی ہے انسان کو، جو بعد میں اس قدر فائدہ اس کا ہوگا کہ اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا. آج اس کی زندگی میں وہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کس قدر فائدہ ہونے والا ہے. یہ سب سے بہترین تجارت ہے انسان کی اگر دیکھا جائے تو.
آج جو نیٹ ورک بزنس کی جو بات ہوتی ہے، سب سے بہترین اور اچھا نیٹ ورک بزنس یہی ہے، انسان کا ایک بہترین سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بہت کم توجہ دیتے ہیں لوگ۔ یعنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھے عمل تو کرتے رہتا ہے ہر انسان اپنے طور پر، لیکن جو مرنے کے بعد جو سلسلہ اس کو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتی۔ اس پر اگر یہ تین کاموں میں سے جو ہے کوئی نہ کوئی تینوں، یا اس میں سے جس قدر بھی ہو سکے اس کی استطاعت کے مطابق اگر کرے، تو اس کو بے انتہا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ ایک حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو علم کون سا علم ہے؟ جیسا کہ کل بھی اس پر بات ہو رہی تھی، یقیناً یہ علم دین ہے، وہ علم جو آپ کی آخرت کو سنوارے، وہ علم نہیں جو آپ کی زندگی کو سنوارے۔ دنیا کو سنوارنے کے تو بہت سے علوم اور فنون اور فن اور ایسے کئی چیزیں ہیں جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے کہ اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے تو دنیا کی زندگی کے لیے تو چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، لیکن آخرت کی فکر زیادہ ہونے چاہیے۔ تو یہ علم کی جہاں پر بات آتی ہے احادیث اور قرآن میں، جیسا کہ سب سے پہلی وحی جو آئی تھی وہ بھی علم ہی کے متعلق آئی تھی، اقرا کہہ کر پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ بھی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم کی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کلام جو کیا گیا انسانوں سے وہ یہی کہ پڑھنے کے متعلق، یہ نہیں کہ جاہل رہنے کے لیے نہیں کہا گیا، پڑھنے کے متعلق کہا گیا۔ تو یہ پڑھنا کون سا ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا ہے، جس سے انسان بنتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت تو سنورتی ہی ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے دو زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے علم حاصل کرنے کو۔ ایک تو یہ ہے کہ فرض کفایہ، دوسرا یہ ہے کہ فرض عین۔ دو زمرے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں۔ فرض کفایہ کون سا علم ہے؟ یعنی علم دین کوئی چھوٹا سا علم نہیں ہے کہ وہ اس کو ہر کس و ناکس حاصل کر لیں، بلکہ وہ ایک جامع علم ہے، ایک مکمل علم ہے، کئی ایک علوم کا مجموعہ ہے وہ۔ تو ہر مرد اور عورت کے پاس یہ قدرت تو نہیں ہوتی کہ وہ سارے کا سارا علم تفصیلی طور پر حاصل کر لیں۔ جو تفصیلی علم ہے قرآن اور حدیث کا، اور اسلام کے اور شریعت کے جو دقیق سے دقیق مسائل ہیں، باریک باریک مسائل ہیں، اور اس کی گہرائیوں میں جا کر حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو لوگوں کو بتانا۔ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے، اور اس میں جو احکامات آئے ہیں وہ اس کا حاصل کرنا۔ اور پھر حدیث، لاکھوں احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اس میں سے کون سی معتبر ہے کون سی معتبر نہیں، کئی ایک احادیث ہیں اس میں لوگ ملا دیے ہیں، گڑمٹ کر دیے ہیں، موضوع احادیث بھی ہیں اور دیگر احادیث ضعیف احادیث بھی ہیں۔ تو اس کو کس طریقے سے جو ہے علیحدہ کرنا ہے، وہ فن ہے ایک، ایسا نہیں ہے کہ وہ فن نہیں ہے، بلکہ اس کو جاننا پڑتا ہے، ایک باضابطہ طریقے سے اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے کہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ ویسے ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں تفصیلی علم ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی گزری، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ، اور پھر تابعین اور ائمہ و مجتہدین کے اقوال و آثار، یہ سب کے سب چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ علم جو ہے فرض کفایہ ہے، یعنی یہ علم حاصل کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے، سب کے سب نہیں ہوں گے، سب کے سب عالم نہیں بنیں گے، سب کے سب مفتی نہیں بنیں گے، بلکہ اس علم کو جو تفصیلی علم ہے وہ حاصل کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے ہر جگہ سے، ہر شہر اور قصبے سے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے اور وہ ان سے پوچھ کر اس پر عمل کریں، صحیح بات پر ان سے فتویٰ لے کر، ان سے مسئلہ پوچھ کر۔ اگر وہاں کے لوگ ایسے تیار نہیں ہوئے تو باہر سے لوگوں کو کچھ بلا کر ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، ان سے جو ہے یہ مسئلہ مسائل پوچھ کر اور فتوے لے کر اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اور اگر مسلمان اس قسم کا کام کریں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ انہیں فرض کفایہ کا جو علم ہے وہ علم حاصل کریں گے، اور تو دیگر مسلمانوں کے اوپر سے بھی جو ہے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی، وہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بھی یہ پورا علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں۔ تو کچھ لوگ مسلمانوں میں کچھ جماعتیں
کچھ مقامات پر ایسی ہونی چاہیے جو دین کا تفصیلی علم رکھنے والے ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو، صحیح بات ان کو معلوم ہو جائے۔ یہ تو ہوئی فرض کفایہ کی بات۔ اب فرض عین ہے ایک علم۔ فرض عین وہ علم ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ہر ایک کے لیے۔ فرض کفایہ تھا کہ ہر ایک کے لیے نہیں تھا، وہ تفصیلی علم تھا، وہ کچھ لوگ حاصل کریں گے جو اس میں اپنا وقت لگائیں گے۔ لیکن فرض عین تو وہ ہے ہر مسلمان، چاہے دنیا کا کوئی کام کرتا ہو، کوئی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا علم تو حاصل کرے، کیونکہ اس کو جو عمل کرنا ہے اس کی زندگی میں، وہ عمل کرنے کے لیے اس کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے اپنے طور پر، کیونکہ ہر چیز تو جا کر نہیں پوچھ سکتا کسی سے بھی۔ تو بنیادی طور پر جو ضروری چیزیں ہیں اس کو حاصل کرے، اس کو معلومات حاصل کرے، اس کا علم حاصل کرے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے انسان کا۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہو جائے گا تو پھر سارا علم بیکار ہو جائے گا، سارا عمل بیکار ہو جائے گا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ توحید اور رسالت اور آخرت کے بارے میں یقین ہونا اور اس کا صحیح علم ہونا، اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رسالت پر یقین، اس پر ایمان، اور رسالت کے کیا فرائض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تھا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، یہ سب چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور آخرت کا یقین انسان کو اس کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، یہ جواب دہی کا احساس اور ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ آخرت کا یقین یہ بہترین اور مضبوط ہے، یہ بات عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جس قدر مضبوط ہوتا جائے گا انسان اس قدر اچھا ہوتا جائے گا، کیونکہ جب ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے گا اور یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ مجھے جا کر جواب دینا ہے، میرے سارے عملوں کا میں جو یہاں پر کر رہا ہوں، ایک ایک عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو پھر یقینی بات ہے کہ اس میں احساس پیدا ہو جائے گا جواب دہی کا، تو پھر وہ اچھے کام کرنے لگے گا خود بخود، اس کو بولنا نہیں پڑے گا زیادہ۔ یعنی جتنا بھی علم وہ حاصل کرے گا وہ علم کی بنیاد پر عمل کرنا شروع کرے گا۔ آج معاملہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت انتہا سے زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے علم تو حاصل ہو رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عمل اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو جواب دہی کا یقین نہیں ہے، بس ایک ہلکا سا ایک عقیدہ ہے، ایک خیال، ایک تصور ہے دل میں کہ ہاں ہے مرنے کے بعد کچھ معاملہ مسلمانوں کو، لیکن اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین پیدا ہو جائے گا اور جس قدر یقین مضبوط ہوگا اور پختہ ہوگا اس قدر اس کا عمل اچھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ انتہا سے زیادہ اچھا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ صحیح عقیدے کی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک نازل کیا ہے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور اس کے معنی اور مطلب سمجھنا کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی جو ہے جوزدانوں میں بن کر کے رکھ دیا جائے اور مرنے کے بعد نکالا جائے یا مرنے سے پہلے نکالا جائے، یہ اس لیے نہیں بھیجی گئی ہے۔ ہاں اس کی تلاوت میں بھی فائدہ ہے، لیکن تلاوت سمجھ کر کرنا چاہیے، اس کے معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات جو ہے جو ضروری جو چیزیں ہیں وہ تو کم از کم معلوم ہونے چاہیے ہر انسان کو۔ اس کے بعد جو ضرورت ہے عبادات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو فرض کیے ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزانہ کے لیے نماز فرض ہے اور دیگر عبادتیں بھی ہیں، تو یہ عبادات کے معاملے میں اس کے احکام و مسائل کیا ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ نماز سب سے ضروری عبادت جو روزانہ انسان ادا کرنا ہے انسان کو، تو اس کے بارے میں اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کی سنتیں، اس کے مکروہات اور مفسدات، کم از کم اتنی باتیں تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دیگر عبادات، روزہ ہے یا دیگر جو ہے عبادتیں ہیں، اور حج کے قابل اگر کوئی ہے، استطاعت ہے اور حج کو جا رہا ہے تو اس سے پہلے چاہیے کہ اس کو ساری معلومات حاصل کرنی، اس کے لیے ضروری جو احکامات ہیں حج کے، وہ مناسک اور تمام باتیں اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اگر چلے جائے گا تو پھر اس کا ایک بہترین، ایک بڑی عبادت خراب ہو جائے گی، اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ایسے ہی جو ہے اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نصاب کے حساب سے وہ کتنی زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اس کو کس طریقے سے نکالنا ہوگا، کن کو دینا ہوگا، یہ احکام وغیرہ یہ سب اس کو جو ہے معلوم ہونے چاہیے زکوٰۃ کے متعلق، مال کے نکالنے کے متعلق۔ اور پھر جب انسان بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو اس کو جو روزگار حاصل کرے گا وہ
صنعت و حرفت میں آئے گا یا تجارت کرے گا یا محنت مزدوری کرے گا، جو بھی کرے گا اس کے تعلق سے اس کو جو ہے صحیح معلومات، اس کے قوانین، اس کے ضابطے اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں حرام ہے اور کون سی چیزیں جائز ہے، کون سی تجارت اور کون سی کام میں کر سکتا ہوں اور کون سا کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط پیشے اختیار کر لیتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے پیشے ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ غلام ہے اللہ تعالیٰ کا 24 گھنٹے۔ اگر یہاں پر غلامی کی زندگی گزار کر جائے گا تو پھر وہاں پر جانے کے بعد اس کو جنت ملے گی، انعام۔ اور اگر یہاں پر آزاد زندگی گزارے گا تو پھر وہاں پر جا کر اس کو سزائیں جھیلنی ہوگی، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں پر چاہے آزادی لے لے، یہاں پر اگر آزادی لینا چاہتا ہے تو پھر وہاں پر آزادی نہیں ملے گی۔ یہاں پر اگر غلامی کی زندگی گزارے گا اللہ کا غلام بن کر، اور جو احکامات آئے ہیں وہ احکامات پر بہترین طور پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کو وہاں پر آزادی مل جائے گی، اس کی مرضی کے مطابق زندگی اس کو وہاں پر نصیب ہو جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے کچھ حدود مقرر فرمائے ہیں۔ سارے کام وہ نہیں کر سکتے، دنیا میں بہت سے پیشے ہیں جس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ مثال کے طور پر سود کا لین دین، اس سے متعلق جتنے ادارے ہیں، بینکنگ، یہ نام دے دیا گیا ہے بینک، لیکن وہاں پر بھی سودی کام ہی ہوتا ہے، سودی لین دین، وہاں کا کام کرنا، وہاں کی نوکری کرنا، پیشہ اختیار کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ اس سے متعلق جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے جو پیشہ اختیار نہیں کر سکتا مسلمان۔ اسی طریقے سے شراب اور جو ہے جو نشہ پیدا کرنے والی جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو جس سے نشہ آتا ہے، وہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے، اس کا پیشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ فلم انڈسٹری، جہاں پر بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے اور حد سے زیادہ غلط کام جتنے ہو سکتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہیں، اس پیشے کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ہوٹل انڈسٹری، جہاں پر فحش اور بے حیائی اور حرام کھانوں اور حرام غذاؤں کو جو ہے فروغ دیا جاتا ہے، وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں۔ ایسے کئی ایک پیشے ہیں جس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ناچنے گانے کے پیشے، گانے بجانے کے پیشے، یہ سب پیشے جو ہے مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، لیکن کئی ایک مسلمان آپ کو ایسے پیشوں میں نظر آئیں گے آج۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ جہالت کی بنیاد پر، کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جو بنیادی علم ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا، جو فرض عین تھا، یعنی یہ ساری چیزیں کہ مجھے جو پیشہ اختیار کرنا ہے وہ کون سا پیشہ میرے لیے اچھا ہوگا، اور جو میں پیشہ اختیار کرنے جا رہا ہوں، جس کو پروفیشن بنانے جا رہا ہوں، کیا اسلام نے مجھ کو اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی، یہ سوچنے والا نہیں ہے کوئی، اور اس کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ویسا ہی جو ہے شادی کا موقع آتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کے نکاح کے وقت اس سے پہلے ان کو سارے حقوق کے بارے میں بتانا چاہیے، حقوق الزوجین جیسے کہا جاتا ہے، کیونکہ حقوق اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر لڑائی جھگڑا یقینی ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، حد سے زیادہ فضولیات میں پڑ گئے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر۔ فضول رسومات جو غیر شرعی ہے اس کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور غفلت کس چیز سے برتی جاتی ہے، جو چیز جس کے بارے میں انفارمیشن وہ دلہا اور دلہن کو دینا ہے وہ انفارمیشن نہیں دی جاتی، جو انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ لڑکی کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور لڑکے کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، کن کے کیا کیا حقوق ہیں، کن کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، اس لیے حقوق مانگتے رہتے ہیں، صرف ہر ایک اپنا حق مانگتا ہے، لیکن کوئی اپنا فرض ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ سے آج طلاقوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے، سپریشن کے لیے کتنے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مقدمات جو ہے آج پڑے ہوئے ہیں کورٹوں میں، کہ لوگ چلے جا رہے ہیں، شادیاں ہونے کے بعد پھر سے طلاق کی نوبت آ جا رہی ہے، سپریشن۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حقوق کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، نہ لڑکی کو معلوم ہے نہ لڑکے کو معلوم ہے۔ اس کے بارے میں ضروری اطلاعات ان کو دینا چاہیے، شادی سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نکاح کے بعد حقوق الزوجین کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان لوگوں کو کچھ ضروری باتیں بتانا۔ ویسے ہی کوئی صاحب مال ہے، صاحب جائیداد ہے، تو اس کو قانون وراثت کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، اور وصیت جو ہے کرنے کے بارے میں اس کو پورا علم ہونا چاہیے۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ آج مرنے کے بعد ترکے کی تقسیم اوندھی ہو رہی ہے، بالکل جس کے ہاتھ کو جو لگتا ہے وہ لے لیتا ہے، لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا، بہنوں کو نہیں دیا جاتا، کوئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف میرے بیٹوں کا ہے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا ہے۔ یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قانون وراثت کو بنا کر بھیج دیا ہے، اب اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں دخل اندازی کرے۔
کوئی اگر دخل اندازی کرے گا، تفصیلی طور پر سورہ نساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا ہے، تو یہ سارے علوم جو ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے، اس کو فرض کفایہ نہیں سمجھنا، یہ سب کی سب چیزیں وقتاً وفوقتاً جو ہے سیکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت میں سیکھ لیں گے، بچہ بڑا ہونے کے بعد اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو سکھا دینا، پہلے قرآن کی تعلیم اور دیگر اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ، پھر تھوڑا اور بڑا ہونے کے بعد اس کی جو ضرورت ہے وہ، پھر جوان ہو رہا ہے تو اس کے بعد اس کے نکاح کے متعلق جو باتیں ہیں، اس کی جو ہے روزگار کے متعلق جو باتیں ہیں، اس کو حج کو جا رہا ہے تو حج کے متعلق جو احکامات ہیں وہ سب کے سب جو ہے فرض عین ہے، یعنی جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض یا واجب کیا ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے، یہ علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے، یہ بتایا گیا ہے، یہ فرض عین ہے، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی، بہت کم ایسے لوگ ہیں یہ سارے علوم سیکھتے ہیں، کہ انہیں کوئی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیجئے کہ اس کے بارے میں کیا معلوم ہے اس کو، عبادات کے معاملے میں لے لیجئے یا معاملات کے بارے میں لے لیجئے یا نکاح کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، اور مال کی تقسیم کے بارے میں، جائیداد کی تقسیم کے بارے میں، تو یہ علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔